بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک معروف صحابی رسول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں مکہ المکرمہ کا ایک جوان ہے، نہایت خوبرو، انتہائی خوبصورت نوجوان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، جس کا باپ مکہ المکرمہ کے ایک معروف قبیلے کا سردار تھا۔ باپ بہت امیر تھا اور ماں باپ نے اس کی بہت اچھی طریقے سے پرورش کی تھی، اس حد تک کہ اس کا لباس ایک شاہی لباس تھا، کھانا شاہی کھانا تھا، رہائش شاہی رہائش تھی، اس کا ہر انداز انوکھا تھا، اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ مکہ المکرمہ کے دوسرے لوگوں سے منفرد تھا، ایسا خوبصورت تھا، اس کے لباس کی چمک دمک ایسی تھی کہ دور سے لوگ دیکھتے تو کہتے وہ دیکھو مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، اور ایسا لباس پہنتا جو ایک بار لباس پہن لیتا ماں باپ دوبارہ اس لباس کو پہننے کی اجازت نہیں دیتے۔ ماں باپ نے ایسے لاڈ سے، ایسے انداز سے اس کی پرورش کی تھی۔ اس کے قبیلے کے علاوہ مکہ المکرمہ کے مختلف علاقوں میں اس کے حسن کے چرچے تھے، اس قدر حسین تھا کہ مکہ المکرمہ کے مختلف قبیلوں سے مختلف لوگوں کے گھروں کی بیٹیوں کے پیغامات آتے، اور بیٹیوں کی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح مصعب بن عمیر کے دل میں ان کو جگہ مل جائے، مصعب بن عمیر ان کی طرف راغب ہو۔ ایسا حسین نوجوان، ایسا امیر نوجوان کہ جن کے لیے ابھی کسی رشتے کا انتخاب نہیں ہوا تھا، کسی سے اس کا تعلق ابھی بنا نہیں تھا، لیکن اس کی قسمت کا ستارہ ایک دن چمک اٹھتا ہے۔ ایک دن اسی مصعب بن عمیر نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے، سرکار کونین کو دیکھ لیا ہے۔ اسی مصعب بن عمیر نے سرکار کونین کے حسین مکھڑے کو دیکھ لیا ہے، اسی مصعب بن عمیر نے چہرے والضحیٰ کو دیکھ لیا ہے، والفجر کے گالوں کو دیکھ لیا ہے، واللیل کی زلفوں کو دیکھ لیا ہے، طٰہٰ کی تجلیوں کو دیکھ لیا ہے، یاسین کی چمک والے حسین دانتوں کو دیکھ لیا ہے، رحمت عالم کو دیکھا ہے، اور اپنا دل آقا کے حوالے کر دیا ہے۔ آقا کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس کے والدین غیر مسلم تھے، یہ غیر مسلم تھا۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈال دیجئے، مجھے قبول کر لیجئے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ آقا نے مصعب بن عمیر کو کلمہ پڑھایا ہے، مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد یہی مصعب بن عمیر ہے، اپنے والدین کے پاس جاتی ہے۔ اب والدین کی محبتیں مصیبتوں میں بدل جاتی ہے، اب والدین کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہے۔ جو والدین اس سے پیار کرتے تھے، وہ اس کی والدہ جو اس سے اس قدر پیار کرتی تھی کہ اگر اس کا بیٹا چند لمحوں کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو یہ پریشان ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب ماں کی محبت نفرت میں بدل گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر مسلم تھے، یہ آقا کا دیوانہ ہو گیا ہے، آقا کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ والدین نے بڑی بڑی تکلیفیں دی ہیں، بڑی بڑی اذیتیں دی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں دی ہیں، یہاں تک کہ کھانا پینا سب پر پابندی لگ گئی ہے، نہ کھانا دیتے ہیں نہ پانی دیتے ہیں، یہاں تک کہ والدین نے کہا اگر تو محمد عربی کے پیار کو چھوڑتا نہیں ہے، اگر تو اپنے دل سے محمد عربی کی محبت نکالے گا نہیں تو تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ ہر طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے، ہر طرح کی کوششیں کی گئی، کسی طرح مصعب بن عمیر کو محمد عربی سے دور کر دی۔ گویا کہ مصعب بن عمیر کہہ رہے تھے اے میری والدہ، جو کرنا چاہتی ہے کر لے، جو بات کہنا چاہتی ہے کہہ لے، لیکن اب میں دل محمد عربی کو دے چکا ہوں، اپنا دل کونین کے والی کو دے چکا ہوں۔ وہ وقت بھی آتا ہے، ماں نے ایک ترکیب بنائی ہے، ماں نے کہا ہم ایسا کام کرتے ہیں چونکہ وہ میرا چہیتا بیٹا ہے، میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے، میں نے ہی اس کو پالا ہے۔ ماں نے کہا اس کو اس طرح تکلیف دیتے ہیں، ماں نے کہا آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میری تکلیف دیکھے گا، میری بھوک دیکھے گا، میری پیاس دیکھے گا، میری بھوک اور پیاس کو دیکھ کر محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا۔ لیکن اس نے کہا اے میری ماں، تو کھانا نہ کھاتی ہے تو نہ کھا، تو کھانا نہ کھاتی ہے تو نہ کھا، مجھے تکلیف تو ہے، مجھے پریشانی تو ہے، اے میری ماں میں تجھ سے محبت تو کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار تو کرتا ہوں، لیکن اے میری ماں تجھ جیسی ہزار مائیں محمد عربی پہ قربان، کونین کے والی پر قربان۔ اب وہ وقت بھی آیا ہے جب ماں باپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مصعب بن عمیر گھر سے نکال دیں گے۔ ماں باپ نے مصعب بن عمیر گھر سے نکال دیا ہے، پہننے کے کپڑے بھی مصعب بن عمیر سے چھین لیے گئے ہیں، یہاں تک کہ مصعب بن عمیر نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اب مصعب بن عمیر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، یہی مصعب بن عمیر جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہ حسین منظر کیسا منظر ہوگا، وہ پرکشش منظر کیسا حسین منظر ہوگا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہیں، کونین کے والی کے گرد بیٹھے ہیں، جس طرح شمع کے گرد پروانے موجود ہوتے ہیں، اور وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، وہ منظر بھی کیا حسین منظر ہوگا۔ ادھر دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں،
ہیں جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، صحابہ نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا ہے، یہ عجیب و غریب منظر دیکھا ہے، وہی مصعب بن عمیر جس کا لباس شاہی لباس تھا، جس کی خوراک شاہی خوراک تھی، جس کی سواری شاہی سواری تھی، مصعب بن عمیر جس کے حسن کے چرچے مکہ المکرمہ میں تھے، جب دیکھا کہ مصعب بن عمیر مینڈے کی کھال پہن کر مدینہ المنورہ میں آقا کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں، تو جب صحابہ نے مصعب بن عمیر کے چہرے پر وہ بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے ہیں تو صحابہ پر رقت طاری ہو گئی ہے، رونا شروع کر دیا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی چیخیں نکل پڑی ہے، ارے یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جس کی ماں جس کا باپ اس کی پرورش اس حسن انداز میں کرتے تھے کہ ایک بار جو لباس پہن لیا دوسری مرتبہ پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آقا کا پیار ہے، آج آقا کے پیار نے مصعب بن عمیر پر کیسا امتحان لیا ہے۔ اس وقت کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے باہر نکلتے ہیں، جب آقا نے مصعب بن عمیر کو دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ دیکھو مجھے اس رب کی قسم جس کے تحت قدرت میں میری جان ہے، میں نے اس مصعب بن عمیر کو مکہ کی گلیوں میں دیکھا تھا، اس کے حسن کے چرچے مکہ المکرمہ میں تھے، یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو شاہی لباس پہنتا تھا، یہ وہ مصعب بن عمیر ہے کہ جب یہ اپنی ماں سے چند لمحوں سے جدا ہو جاتا تو اس کی ماں پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ اب دیکھ لو میرے پیار نے کیسا امتحان لیا ہے، میرے عشق نے کیسا امتحان لیا ہے، دیکھو اب میری محبت نے مصعب بن عمیر کا کیا حال کیا ہے، میرے مصعب کو دیکھو، صحابہ رو رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر مینڈے کی کھال پہن کر مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اس کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو، اے میرے صحابہ اس کی ظاہر کو نہ دیکھو، واللہ مجھے اس رب کی قسم اس نوجوان کو دیکھو، اللہ نے اس کے دل میں نور پیدا کر دیا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ کر دیا ہے کہ مصطفیٰ کی چمک پیدا کر دی ہے، جب سے یہ میرا دیوانہ ہوا ہے اس کا دل نورانی ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھی سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، مت کہو پیار امتحان نہیں لیتا ہے، پیار امتحان بھی لیتا ہے، کونین کے والی کا پیار ہے، جسے مل جائے پھر محبت امتحان ملے گی۔ وہ مصعب بن عمیر جو امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، آقا کے پیار نے کیسے کیسے امتحان لیے ہیں، یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جب جنگ احد میں آقا پر حملہ ہوا تو وہی مصعب بن عمیر ہے اپنے سینے پر نیزوں تلواروں اور تیروں کے واروں کو روکتے روکتے آقا کی محبت میں شہید ہو گئے اور آقا کی محبت میں جان دے دی۔